بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواستوں پر جو توشہ خانہ کیس ہے، اور دوسری جانب جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے، جیل ٹرائل کے خلاف اہم سماعت ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی تلخ کلامی ہوئی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ سے، جو وڑائچ ہے جیل سپرنٹینڈنٹ، جن کو آج جسٹس بابر ستار صاحب نے کل کے لیے طلب کیا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے بیسیکلی عمران خان کو روکا کہ آپ سیاسی گفتگو نہ کریں، یہ میڈیا یہاں آتا ہے کیس کی جو کوریج کے لیے، وہ آپ کی سیاسی باتیں سننے نہیں آتا۔ اور عمران خان نے پھر آگے شٹ اپ کال دی کہ مجھے یہ بتائیں، جب اوپن ٹرائل ہے، یہ جیل ٹرائل نہیں ہے، یہ اوپن ٹرائل ہے، اوپن ٹرائل میں آپ کس طریقے سے مجھے روک سکتے ہیں کہ میں میڈیا سے گفتگو نہ کروں؟ اور پھر کافی شدید تلخ کلامی ہوئی، اور پھر میڈیا کو زبردستی جیل حکام نے جو کمرہ عدالت ہے اس سے نکال دیا۔ اس کے اوپر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی جانب سے، اور وہ بیسیکلی ان کے گلے پڑ چکی ہے، اور یہ رپورٹ تھی کہ کس طریقے سے جیل ٹرائل کا فیصلہ ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا جی کہ ریفرنس نمبر فلاں فلاں اس کیس میں جو پینڈنگ ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم رپورٹ جمع کرواتے ہیں دیٹ ان کنیکشن ود دی سبجیکٹ کیس دی وارنٹس آف اریسٹ اگینسٹ دی اکیوز پٹیشنر عمران احمد خان نیازی ور ایشوڈ بائی دی چیئرمین نیب 25 جولائی 2023 کو وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوئے دیٹ ڈیو ٹو پریویلنگ لا اینڈ آرڈر سچویشن اینڈ سیفٹی کنسرن دی فیڈرل گورنمنٹ آن دی ریکویسٹ آف نیب اینڈ ہیڈ آلریڈی ایشوڈ اے نوٹیفکیشن نمبر 14/11/2023 کو 14/11/2023 کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا، کس کی ریکویسٹ پر؟ نیب کی ریکویسٹ پر۔ کنسرنڈ شیل ایٹ سٹ اینڈ کنڈکٹ ٹرائل آف دی اکیوز عمران احمد خان نیازی اینڈ اندر سینٹرل پریزن اڈیالہ۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا فیصلہ، جس کے خلاف یہ سپریم کورٹ پہنچے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جیل ٹرائل سے متعلق رپورٹس عدالت کو دی جائیں گی، اور عدالت جوڈیشل آرڈر ہوگا، اور جوڈیشل آرڈر سے جیل ٹرائل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا بینچ کہہ رہا ہے۔ نیب کہتا ہے جی کہ نیب کی ریکویسٹ پر وفاقی حکومت نے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی نوٹیفکیشن جاری کر دیا جیل ٹرائل کا، یہ خود انہوں نے تسلیم کر لیا، جس کے بعد اب تک کی ساری کارروائی فارغ ہو جائے گی۔ آگے انہوں نے کہا کہ دیٹ ان ویو آف دی ابو نیب وائڈ لیٹر ڈیٹڈ 28/11/2023 ونس اگین ریکویسٹڈ دی لا اینڈ جسٹس دیٹ دی اکاؤنٹیبلٹی کوڈ اسلام آباد میں بی آسکڈ ٹو also conduct the proceeding in case regarding misuse of authority and misappropriation, illegal sale of gift state assets in accordance with section 60B of the 16 section B جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، اس کے تحت ہم نے دوبارہ ایک پہلا نوٹیفکیشن 14/11 کا تھا، دوسرا نوٹیفکیشن 28/11 کا تھا، اور نیب نے لکھا کس کو؟ جو وزارت قانون ہے، نگران وزارت قانون و انصاف، اس کو لکھا، اور انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا۔ عدالت کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہی بات تو کی تھی کہ جب میں نے 21 نومبر کو فیصلہ جاری کر دیا تھا، اور میرے فیصلے کے ہوتے ہوئے وفاقی حکومت نوٹیفکیشن جاری کر رہی ہے، تو وہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے کر سکتی ہے؟ That the federal government issued a notification number dated 28/11/2023 that accountability code concerned shall sit and conduct trial of the accused Imran Ahmad Khan Niazi and others in Central Prison Adyala Rawalpindi with reference to the case regarding misuse of authority and misappropriation, illegal sale of gifts, state assets under the provision of NAB ordinance. Accordingly, the proceedings and trial of in reference number 20/2023 are being conducted at the Central Prison اڈیالہ جیل کی۔ اس وجہ سے جی توشہ خانہ کا جو ہے وہ عمران خان کے خلاف وہ اڈیالہ جیل میں پینڈنگ ہے، اور اڈیالہ جیل میں ہی اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے۔ یہ رپورٹ عدالت میں جمع کروائی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس اس کیس کی سماعت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پہلا ریلیف دیا تھا، تو دوبارہ کیس بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وہ 1 ہفتے کی رخصت پہ تھے، وہ اسٹے آرڈر جاری کر کے پہلے کی طرح، اور 2 ہفتوں کی تاریخ کر دیتے۔ کون سا کوئی ارجنسی تھی؟ فریش نیب ریفرنس ہے، کون سی کوئی ڈائریکشن تھی؟ لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے 1 ہفتے کی چھٹیوں پہ جانا تھا، اور اس طریقے سے جو عامر فاروق صاحب کے بینچ میں آ گیا کیس۔ عامر فاروق صاحب نے آج بھی حکم امتناع جاری نہ کیا۔
عدالت میں سماعت ہوئی تو چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ بہتر ہے کہ ٹرائل میں کوئی خامی ہے تو اسے ابھی ٹھیک کر لیا جائے۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا رہی ہے، 11 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں، استدعا ہے کہ آئندہ سماعت تک آپ ٹرائل پر حکم امتناع جاری کریں۔ اگر آپ نے حکم امتناعی جاری نہ کیا تو یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ کہاں جائے گا، اور آپ کیس تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ چلا رہے ہیں، آپ اسٹے آرڈر نہیں جاری کر رہے تو کیس تو سارا ختم ہو جائے گا اس درخواست کے ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے۔ عامر فاروق نے ریمارکس دی ہے کہ ابھی کون سا ٹرائل مکمل ہو رہا ہے، آئندہ سماعت پر دیکھ لیتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وفاقی حکومت کی رپورٹ کی کاپی شعیب شاہین کو فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ اگر عدالت ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر حکم امتناع نہیں دے رہی تو سماعت کل رکھ لیں، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو درخواستیں ہیں ان پر اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے، یہ 2 درخواستیں اور دونوں درخواستوں پہ یہ پیش رفت سامنے آئی۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جو درخواستوں پر سماعت تھی اس میں عمران خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، سائفر مقدمے میں یہ سماعت تھی، اور سائفر مقدمے میں مزید 4 گواہان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہو گئے ہیں، اور 4 گواہان میں سے جو عدالت میں جب بیانات قلم بند ہو رہے تھے تو شاہ محمود قریشی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں ملک کا سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کھڑا ہے، اور جو سیکرٹری تھا سیکرٹری داخلہ جو اس میں مدعی ہے سائفر مقدمے کا، وہ بار بار گواہان کو لکمے دے رہا تھا، جس پر پھر شاہ محمود قریشی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کس طریقے سے، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ کوئی نہیں، ان کو ڈونلڈ لو کو بچا لینے دیں، یہ ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے کھڑا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہاں ملک کا سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کھڑے ہیں۔ اس پر جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے کہا شاہ صاحب اب بہت ہو گیا، پلیز آپ خاموش ہو جائیں، بیلنس ہو کر بات کریں، ایسے مناسب نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ عمران خان نے کہا کہ یہاں صرف ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ عمران خان جج ابو الاسناد ذوالقرنین اور شاہ محمود قریشی کے مکالمے کے دوران روسٹرم پر آ گئے، اور عمران خان نے کہا یہاں صرف ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ان کا سارا جو معاملہ ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، انہوں نے بڑا واضح طور پر عدالت کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں اور میڈیا کے سامنے صحافی جو موجود تھے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں سلیکٹڈ کہا جاتا تھا، لیکن یہاں تو اب مدر آف آل سلیکٹڈ ہو رہا ہے۔ عمران خان نے سائفر کیس کی سماعت کے بعد میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں 3.5 سال سلیکٹڈ کہا گیا، لیکن جس طرح نواز شریف کو لایا گیا یہاں تو اب مدر آف آل سلیکٹڈ ہو رہا ہے۔ ملکی تاریخ میں ایسی سلیکشن کبھی نہیں ہوئی تھی، ایک سرٹیفائیڈ منی لانڈر کے تمام کیسز ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن بھی اس مجرم کی مدد کر رہے ہیں۔ CCPO لاہور تو سرٹیفائیڈ مجرم کو سیلوٹ مار رہا تھا، یہ ہمیں غلام بنا رہے ہیں، ساری پارٹی کو کہتا ہوں کہ اتوار کو باہر نکلنا ہے۔ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اتوار والے دن باہر نکلنے کا، مینس کے پرامن احتجاج کا اور انتخابی مہم کے لیے پرامن ریلیوں کا پیغام دیا ہے، اور عمران خان نے احکامات جاری کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کہ اتوار والے دن وہ باہر نکلیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کا مطلب غلامی نامنظور اور آزادی ہے، ہماری مہم قانون کی حکمرانی کے لیے ہے، اور قانون کی حکمرانی بھی آزادی کی ضمانت دیتی ہے، لیکن یہ جو چور کبھی اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور انصاف کا بول بالا نہیں ہونے دیں گے، اور یہ کبھی بھی قانون کی بالادستی کا جو ہمارا مقصد ہے وہ اچیو نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمیشہ اس میں رکاوٹیں پیدا کریں گے، اور یہ ہمیشہ اس میں ان کی جانب سے آئین اور قانون کی بالادستی کے آگے یہ دیوار بنیں گے۔ دوسری جانب آج 4 مزید گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں، اس میں سیکرٹری خارجہ کا بیان قلم بند ہوا ہے، سیکرٹری داخلہ کا بیان، سیکرٹری داخلہ تو اس میں مدعی ہیں ان کا بیان قلم بند ہوا ہے، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود تھے عمران خان کی جانب سے، جبکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری بھی عدالت میں موجود تھے، ذوالفقار عباس نقوی اور پوری ٹیم FIA کی موجود تھی۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے سماعت کی اور 4 گواہان کے بیانات قلم بند کیے۔ ابھی صرف بیانات قلم بند ہو رہے ہیں، ابھی جرا نہیں ہوئی۔ اور آج جو متعلقہ مجسٹریٹ تھے وہ بھی پیش ہوئے جنہوں نے 164 کا بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اعظم خان کے عدالت میں جمع کروائے گئے یا عدالت کے سامنے دیے گئے بیان کے بعد
اب مجسٹریٹ کی ایویڈنس کی یا 164 کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اس نے خود کہہ دیا کہ وہ وداؤٹ اوتھ تھا تو وہ ویسے ہی ختم ہو گیا، لیکن چونکہ جب آپ 164 کا بیان جمع کرواتے ہیں تو پھر جو متعلقہ وکیل ہے، جو وکیل صفائی ہے، اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جرح کرے اس مجسٹریٹ پر اور ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کے پاس آیا یا کس حال میں تھا فلاں فلاں، تو وہ اس پر جرح ہوتی ہے۔ تو ان کا بیان بھی ریکارڈ ہوا ہے۔ یہ 4 گواہان کے بیانات آج ریکارڈ کیے گئے ہیں عمران خان کے سائفر مقدمے میں، لیکن ابھی جرح نہ ہوئی۔ جیسے ہی عدالت میں صحافیوں کے ساتھ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہر روز چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار بار احکامات ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹ ہے اوپن ٹرائل کے حوالے سے، تو اب صحافیوں کو جاتے وہی چیدہ لوگ ہیں، کوئی پبلک یا اس طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ صحافی عمران خان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، عمران خان ان کو باتیں بتاتے ہیں اور وہ آ کے باہر میڈیا کو بتاتے ہیں اور پھر پبلک تک بات جاتی ہے۔ جو سپرنٹینڈنٹ ہے اڈیالہ جیل کے اسد جاوید وڑائچ کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کل صبح 9:30 بجے طلب کیا ہے شہریار آفریدی کیس میں۔ جب عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل خود آیا اور انہوں نے عمران خان کو گفتگو کرنے سے روک دیا، اور انہوں نے عمران خان سے کہا کہ یہ جو میڈیا کے لوگ آتے ہیں یہ کیس کی کوریج کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کی سیاسی گفتگو کے لیے نہیں آتے کہ آپ ان کے سامنے سیاسی گفتگو کریں، یہ جیل ہے، آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ آپ مجھے صحافیوں سے، عمران خان تو پھر چڑھ گئے، انہوں نے کہا آپ مجھے صحافیوں سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے، یہ جیل ٹرائل نہیں ہے، یہ اوپن ٹرائل ہے، میں عدالت کی اجازت سے ان سے گفتگو کر رہا ہوں، میں نے عدالت سے اجازت لی ہوئی ہے، مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوپن ٹرائل کی اجازت دی ہے۔ جب اوپن ٹرائل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے جو روکیں، آپ نہیں روک سکتے۔ اتنے میں شاہ محمود قریشی بھی بول پڑے اور پھر وہاں پر اونچی آواز میں معاملہ شروع ہو گیا۔ تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ ہمیں عدالت کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا کہ آپ میڈیا سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے تو بس اور کیا آپ کو حکم نامہ ملنا ہے۔ تو اس پر پھر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ آپ دوبارہ جو معزز عدالت ہے آپ اس سے رجوع کر لیں، اور چونکہ ہمیں یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم یہاں الاؤ کریں کہ آپ میڈیا سے گفتگو کریں۔ عمران خان نے کہا میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، مجھے بات کرنے دیں، میں بات کروں گا۔ اب عمران خان کو تو وہ روک نہیں سکے، عمران خان کو کون روک سکتا تھا؟ تو شدید تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، تلخ کلامی ہوئی، عمران خان غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، جب عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے تو پھر آپ ہمیں کیسے بات کرنے سے روک سکتے ہیں؟ اب عمران خان کی ان کے ساتھ بحث چل رہی تھی اور جیل حکام نے میڈیا نمائندوں اور صحافیوں کو وہاں سے نکال دیا اور انہوں نے کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ یہ حالات ہیں اور یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، اور اس کو ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ جی آئین اور قانون کے مطابق جو جیل ٹرائل نہیں ہے یہ اوپن ٹرائل ہے، تو یہ اوپن ٹرائل ہے اور یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹ ہے جس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ مزید جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔